بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 15 فقہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے مسافر کے نماز کے بارے میں پڑھا کہ سفر کی حالت میں ان کی نمازوں میں جو کمی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل تھی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مریض کی نماز، مریض یعنی بیمار کی نماز۔ اب دیکھیں، انسان کی بیماریوں اور مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے دیگر احکامات میں بھی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن اسے اس بات کی اجازت بالکل نہیں دی کہ وہ کسی حال میں نماز کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی بوجھ اور اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، فَقَاعِدًا، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں، ٹھیک ہے نا، تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیماری اور معذوری کی وجہ سے نماز کے تمام فرائض اور ارکان نہیں ادا کر سکتا، تو جتنے ارکان ادا کر سکتا ہے ادا کر لے اور نماز کیا کرے، مکمل کرے، لیکن نماز کو بالکل چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب آگے وہ حالتیں بیان ہو رہی ہے کہ کن حالتوں میں کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ جو شخص بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا اسے کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، ٹھیک ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سر کے چکرانے یا گرنے کا خطرہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اس شخص کے لیے فرض اور واجب نماز بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے شخص کو رکوع کے لیے اتنا جھکنا چاہیے کہ پیشانی جو ہے وہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے، جبکہ سجدہ ویسے ہی کرے جیسے کہ عام حالتوں میں کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو قیام کی طاقت تو ہے، یعنی وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، رکوع اور سجدہ کرنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو البتہ وہ شخص کیا بیٹھ تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے، ایسے شخص کے لیے رکوع اور سجدہ جو ہے وہ سر کے اشارے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سر کے ذریعے رکوع سے زیادہ نیچے کر لے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکائے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ سر جھکائے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کھڑے ہونے پر قادر ہے، یعنی تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور ساری نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جتنی دیر کھڑا ہونے کی طاقت ہے اس میں اتنی دیر کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اور جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو سہارا لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ دیکھیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے، ٹھیک ہے، جتنی طاقت ہو، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں خاص طریقہ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مجبوری ہو اور جس طرح آسانی سے بیٹھے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ جو ہے، بہتر بیٹھنا جو ہے وہ ہے دوزانو، یعنی تشہد کی طرح، تشہد کے لیے جس طرح بیٹھا جاتا ہے اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی کیا ہے، بہتر ہے۔ اب لیٹ کر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے کہ اگر کوئی مریض یا معذور بیٹھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ بالکل چت لیٹ جائے، ٹھیک ہے، اور اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹھیک ہے نا،
اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر ہو سکے تو گھٹنے جو ہے ہمارے گھٹنے جو ہے ان کو کھڑا کرے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو پاؤں پھیلا لے اور سر کے نیچے تکیا وغیرہ رکھ کر سر کو اونچا کرے، ٹھیک ہے نا، سر کو اونچا کرے اور رکوع اور سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچے کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے۔ دیکھیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ رکوع کے لیے کم اشارہ کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ اشارہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے نماز کے دوران تندرستی اور معذوری۔ اب اگر تندرست آدمی کھڑے ہو کر نماز شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا، مطلب اس کو چکر آنے لگے، ٹھیک ہے، اور اس کے گرنے کا خوف ہو، تو وہ باقی نماز بیٹھ کر پڑھے، شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اب کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہی میں وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو اور قیام پر کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا، تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سر کے اشارے سے بھی طاقت نہیں، اگر مریض اس قدر عاجز ہو جائے کہ وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے، تو ایسے شخص پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ایسے شخص کو آنکھ، پھلکوں یا دل کے اشارے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اشاروں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اس حالت میں جو نمازیں چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کی یہ حالت، ٹھیک ہے، 5 نمازوں سے کم رہی تو اس پر بعد میں ان کی قضا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ حالت 5 نمازوں سے زیادہ رہے تو پھر ان پر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نمازیں جو ہیں اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ بے ہوشی کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی دیر تک بے ہوش رہا کہ 5 نمازوں سے کم کا وقت گزر گیا تو وہ ان کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر دورانیہ 5 نمازوں سے بڑھ جائے، مطلب صبح کو بے ہوش ہوا اگلی صبح تک اور 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ پورے دن کی نمازیں جو ہے اس سے معاف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بے ہوش ہے کہ صبح بے ہوش ہوا اور دوپہر تک یا ظہر عصر تک ٹھیک ہوا، تو ان پر ان تمام نمازوں کی کیا ہے، قضا پڑھنا لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن 5 نمازوں سے بڑھ جائے تو اس کی نمازیں اس سے ساقط ہو جائیں گی، مطلب اس کی قضا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی۔ یہی حکم پاگل کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بے ہوش والے شخص کا بھی ہے۔ اب آگے ہے کہ جو نمازیں مرض کی حالت میں قضا ہوئی ہے، اگر کوئی بیمار تھا اور اس کی نمازیں قضا ہو گئی سے اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ نمازیں اسی طرح پڑھے جیسے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی صحت مند ہونے کے بعد تو اچھی طرح فرائض اور ارکان کو کیا کرے، ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ بیمار تھا تو وہ بیماری والی حالت کی نماز پڑھے، نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے اس کے لیے نماز پڑھنا کیا ہوگی، ضروری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تھا آپ لوگ کا مسئلہ مریض کی نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، لیٹ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے کن کن وجہ سے کیا ہے نماز بیٹھ کر یا اشارے سے پڑھنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بیماری ہو یا سر کا رگ چڑھ جائے یا بے ہوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال نمبر 3 جو ہے تھا، ذیل میں دیے بیانات کی تصدیق یا تردید صحیح یا غلط لکھ کر کیجیے۔ غلط لکھنے کی صورت میں صحیح جواب بھی تحریر کریں۔ پہلا ہے، ایسا سفر جس کے ذریعے سے قصر نماز کی اجازت ملتی ہے وہ سفر ہے جس کی مسافت 38 میل یا 65 کلومیٹر ہو۔ غلط، صحیح کیا ہے یہاں پر، 48 میل یا 77 کلومیٹر۔ حالت سفر میں 5 نمازوں میں قصر ضروری ہے۔ غلط، ظہر، عصر، عشاء میں ضروری ہے۔ آگے ہے، حالت سفر میں فجر کی سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ مسافر پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب ہے۔ غلط، واجب نہیں ہے۔ سفر کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہی قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، بلکہ ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ اس وقت پوری نماز پڑھیں گے اور جب شہر کی آبادی سے نکل جائے تب قصر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6 ہے اگر آپ سفر پر روانہ ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور ریلوے اسٹیشن شہر کی آبادی میں ہے اور ابھی ٹرین روانہ نہیں ہوئی یا روانہ ہو گئی ہے لیکن اس نے شہر کی آبادی نہیں چھوڑی اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ غلط، پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابھی شہر کے اندر تو موجود ہے نا۔ آگے ہے اگر آپ نے مثلاً کراچی، لاہور یا پشاور سے ملتان کا سفر کیا اور ملتان میں آپ کا ارادہ 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کا ہے پھر بھی آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ غلط، پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ہو تب پوری نماز پڑھیں گے اور اگر 14 دن، 13 دن، 12، 11 دن ہو تو تب وہ کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا۔ آگے ہے حالت سفر میں ظہر کی سنت موقدہ کو قصر کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھنے کی غلط، اجازت نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سنت کا درجہ جو ہے وہ نفل کی طرح ہو جائے گا اور اس میں کوئی قصر نہیں ہوتی۔ نمبر 9 ہے مسافر امام مقیم مقتدیوں کی امامت کر سکتا ہے۔ صحیح، اگر امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو تو اس صورت میں مسافر کو قصر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ غلط، ٹھیک ہے، پوری نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ اس کے لیے امام کی اقتداء کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی اور اس لیے وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوالات۔ جو شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع اور سجدہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سر اور پیر کس طرف ہونے چاہیے؟ نمبر 3 ہے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اس کی بے ہوشی 5 نمازوں کے وقت سے کم یا اس سے زیادہ ہو تو دونوں صورتوں میں نمازوں کی قضا کا کیا حکم ہے؟ یہ سوالات جوابات میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ آگے ہے سوال نمبر 5، دیے گئے بیانات کی تصدیق یا تردید صحیح یا غلط لکھ کر کیجیے۔ غلط لکھنے کی صورت میں صحیح جواب بھی لکھے۔ جو نمازیں بیماری کی حالت میں قضا ہو گئی جب ان کی ادائیگی تندرستی کی حالت میں کی جائے تو بیماری کی حالت کی طرح ادا کی جائے، جیسے بتایا میں نے۔ غلط، مکمل ارکان سے ادا کی جائے۔ آگے ہے ایک شخص کی صحت کی حالت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اب وہ ان کو بیماری کی حالت میں قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح قضا پڑھے جس طرح اب وہ پڑھنے پر قادر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی حالت سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی، اب وہ ان کی قضا حالت اقامت میں پڑھتا ہے تو اقامت والی حالت کے مطابق نماز پڑھے گا۔ غلط، قصر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی حالت اقامت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی، اب وہ ان کی قضا حالت سفر میں پڑھتا ہے تو سفر والی حالت کے مطابق قصر نماز پڑھے گا۔ غلط، پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال نمبر 6 ہے اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نماز کے فرائض اور ارکان ادا نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جواب میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پیش کرے۔ آگے دیکھیں سوالات۔ جو شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو رکوع کے لیے اتنا جھکنا چاہیے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر ہو جائے اور سجدہ ایسے ہی کرے جیسے عام حالتوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اس کے سر و پیر کس طرف ہونے چاہیے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ چت لیٹ جائے اور دونوں پاؤں قبلے کی طرف کرے اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ سوال نمبر 3 ہے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور اس کی بے ہوشی 5 نمازوں کے وقت سے کم یا اس سے زیادہ ہو دونوں صورتوں میں نمازوں کی قضا کا کیا حکم ہے؟ اگر بے ہوشی کا دورانیہ 5 نمازوں سے بڑھ جائے تو اس صورت میں کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ اگر 5 نمازوں سے کم بے ہوش رہا تو ہوش میں آنے کے بعد چھوٹی ہوئی نمازوں کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ آگے ہے سوال نمبر لانگ کویسچن میں سوال نمبر 3، اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نماز کے ارکان ادا نہیں کر سکتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب إماما، کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھو۔ تو یہ آج کا آپ لوگ کا کام بھی مکمل ہو گیا، اپنی کتابیں مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔